بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے یزید پلید کے حوالے سے۔ یاد رکھیں، یزید جو ہے وہ فاسق تھا، گناہگار تھا، بدبخت تھا، ملعون شخص تھا۔ اس نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے قتل کروایا، آپ کے رفقا کو قتل کروایا۔ آپ اس کی تھوڑی سی ہسٹری سماعت فرمائیں۔ یہ 25 ہجری میں پیدا ہوا، انتہائی جو ہے موٹا اور انتہائی سیاہ رنگ کا تھا۔ یہ یزید جو ہے 60 ہجری میں تخت نشین ہوا، اور 60 ہجری میں صحابی رسول، کاتب وحی، ہم سب کے سروں کے تاج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ظاہری ہوا تو یزید پلید جو ہے یہ خود سے تخت نشین ہوا، اور 60 ہجری کے بعد اس نے وہ بیہودہ حرکتیں کی جسے بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر پانی بند کروایا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جو ہے ظلم کے پہاڑ اس نے توڑے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھے، مدینہ منورہ میں اس نے جانوروں کو کھڑا کروایا، وہاں انہوں نے گوبر کیا، لید کیا۔ اسی طرح محرمات کا نکاح اس نے جائز قرار دے دیا، یعنی کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا اس کا نکاح جائز قرار دیا۔ شرابیں وہاں پی گئی، مدینہ منورہ میں شراب کی بوتلیں ڈالی گئیں۔ الغرض اس نے وہ بیہودہ حرکتیں کی جسے بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ تو 25 ہجری میں یہ پیدا ہوا ہے، 60 ہجری میں تخت نشین ہوا، اور 61 ہجری میں یہ جو کربلا والا واقعہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ پیش آیا، یعنی 61 ہجری میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد کچھ ہی عرصے جیا ہے، تو لہذا یہ اپنے کرسی کے نشے میں، سلطنت کے نشے میں، اپنی جو ہے تخت نشینی کے زوم میں، اور جو ہے یوں سمجھیے حاکم بننے کے نشے میں جو ہے اس نے سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آیا، اور اسی طرح امام حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ اسے پتا تھا یہ دو عظیم ہستیاں میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گی، اور نواسہ رسول جن کی تربیت خود جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، خاتون جنت نے آپ کو قرآن پڑھا کر جو ہے بڑا کیا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی، تو ان نفوس قدسیہ، ان پاکیزہ ہستیوں سے یہ کب گمان تھا کہ وہ یزید پلید کی بیعت کرتے، یزید کی بات مانتے، جو بدبخت تھا، ملعون تھا، جو فاسق تھا، گناہگار تھا، اس کی بات کیسے مانتے؟ تو لہذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ دینا تو گوارا کیا، آپ نے اپنی جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ دین متین کے لیے قربان کرنا تو پسند کیا، لیکن یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ آج ہم سر کو جو ہے فخر سے بیان کرتے، میرے امام کی شان یہ ہے، میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ بلند و بالا ہے کہ ہر کربلا، یعنی کہ ہر 10 محرم کو یا محرم کے مہینے میں امام حسین کی جو ہے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، آپ کی شان و عظمت کو دنیا کے کونے کونے میں بیان کیا جاتا ہے، اور یزید کو فاسق، گناہگار، بدبخت، ملعون ہی کہا جاتا ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تا قیامت عزت عطا فرمائی، اور تا قیامت آپ کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ اور یاد رکھیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ذات ہیں جنہوں نے اپنی جان دینا تو گوارا کیا، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ جو ہے دین متین کے لیے قربان کرنا تو پسند کیا، لیکن نانا جان کے دین کو گرنے نہیں دیا، دین پر حرف آنا پسند آپ نے نہیں کیا، کہ کوئی کل قیامت کوئی جو ہے تانا دے اس بات کا کہ آپ تو نواسہ رسول تھے، آپ نے کس طرح یزید کی بات مانی؟ تو آپ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں یزید پلید کی بات مانوں، اس فاسق کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ اور یاد رکھے، امام حسین اگر بیعت کر لیتے تو یاد رکھے دین کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا، یعنی ایک شریعت کا یہ قاعدہ بن جاتا
کہ نواسہ رسول نے بیعت کی تو لہذا فاسق کے ہاتھ پر بیعت کرنا جائز ہے۔ تو لہذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درس دے دیا کہ کبھی ایسا معاملہ آ جائے حق و باطل کا تو یاد رکھے باطل جو ہے وہ ناکام ہی ہوتا ہے، جیت حق کی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تا قیامت عزتوں سے نوازا، اور امام حسین کے قصیدے تا قیامت پڑھے جاتے رہیں گے۔ تو 25 ہجری میں یزید پیدا ہوا، 60 ہجری میں یہ خود سے تخت نشین ہوا، 61 ہجری میں کربلا والا واقعہ پیش آیا، اس کے کچھ عرصے بعد یہ زندہ رہا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یزید ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔ دیکھیں جو اب میں جس پوائنٹ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ یزید پلید تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کاتب وحی ہیں، صحابی رسول ہیں، اور قرآن کہتا ہے ہر صحابی سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو لہٰذا ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ادب و احترام کریں گے۔ ان کی کوئی اولاد اگر غلط راہ پر نکلی تو ہم انہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ دیکھیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل حابیل، قابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل کا قتل کیا، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے لوگ تو قابیل کے نامہ اعمال میں بھی گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ قتل کی بنیاد ہی قابیل نے رکھی۔ تو اب یہاں سے اندازہ لگائیں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا، تو لہذا ہم جو ہے قابیل کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے لیے کوئی برا جملہ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں عزتوں سے نوازا ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو لہذا اسی طرح بتانا مقصود یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہم ان کے لیے جب بھی بیان کریں گے تو شان ہی ان کی بیان کریں گے، محبت والے، ادب والے، احترام والے ہی الفاظ استعمال کریں گے۔ اور یزید ظاہر سی بات ہے یہ تو پلید تھا، یہ گناہ گار تھا، یہ فاسق تھا، اس کا جب ذکر ہوگا تو اس کے لیے خراب جملے ہی استعمال کیے جائیں گے، لیکن یزید کی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کے لیے غلط جملے ہرگز استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ گناہ گار کو بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوست و احباب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔